بسم اللہ۔ ایک مسئلے میں لوگوں کو تردد اور شک اور کنفیوژن رہتا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو لے کر کنفیوژن میں لوگوں کو ڈال بھی دیا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بینک میں جو روپے پیسے جمع کرتے ہیں وہ چاہے ایف ڈی ہو یا فکس ڈپازٹ کے طور پر ہو، جو یا ایل آئی سی وغیرہ میں، اس پر جو رقم آپ کو بڑھ کر ملتی ہے وہ رقم آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ چاہے جس کام میں آپ اسے خرچ کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہاں کے جتنے بھی بینک ہیں وہ غیر مسلموں کے، یا تو حکومت کے ہیں یا تو حکومتی بینک ہیں، اور یہاں حکومت پر غیر مسلموں کا تسلط ہے، یا نجی بینک ہیں تو وہ غیر مسلم کے ہیں۔ رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا ربا بین المسلم والکافر الحرب فی دار الحرب، کہ مسلمان اور کافر حربی کے درمیان سود نہیں ہوتا۔ یہی بینک اگر مسلمانوں کے ہوتے اور اس میں آپ رقم جمع کرتے اور اس پر آپ کو کچھ زیادہ ملتا تو سود ہو جاتا، وہ جائز نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں کے جو بینک ہیں یا تو حکومت کے ہیں یا تو پھر وہ نجی ہیں غیر مسلموں کے، اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان اور کافر حربی اس کافر کو کہتے ہیں جو اپنے طور پر آزاد ہو، وہ دارالاسلام میں کسی اسلامی بادشاہ کے ماتحت اپنی زندگی نہ گزارتا ہو، اب جیسے یہاں کے کفار ہیں۔ اس لیے جو رقم آپ کو بڑھ کر ملے اسے سود اور ربا کہا ہی نہیں جائے گا، اسے مال مباح کہا جاتا شریعت کی اصطلاح میں۔ اور فقہ نے فرمایا فَبِأَيِّ طَرِيقٍ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُ أَخَذَ مَالًا مُبَاحًا بلا غدر، کہ مسلمان کو ان سے بغیر دھوکہ دھڑی کے جو بھی مال حاصل ہوا وہ مال مباح ہے۔ دھوکہ دھڑی تو کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے، اور اس میں کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہے۔ آپ اپنا روپیہ ان کو جمع کرتے ہیں اور وہ ایک میعاد مقررہ پر جو اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے اس پر آپ کو اپنی رضا سے بڑھا کر دیتے ہیں، تو اسے سود نہیں کہا جائے گا، ربا نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ مال مباح ہے۔ آپ اسے اپنے کام میں خرچ کر سکتے ہیں اور جہاں بھی آپ صرف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کا فیصلہ یہ کر دیا کہ یہ سود ہے یا یہ ربا ہے، حالانکہ اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھا نہیں۔ اور ایک مسئلہ اور ہے قسط پر سامان کو خریدنا۔ قسط وائز آپ سامان جو خریدتے ہیں تو یہ سامان خریدنا اس طرح جائز ہے۔ جیسے آپ موٹر سائیکل خریدنے جاتے ہیں تو
ایک بارگی آپ چونکہ بے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک نقد ایک ادھار، خرید و فروخت کی یہ دو صورتیں ہوتی ہیں، نقد اور ادھار، اور دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اگرچہ نقد میں آپ کو رقم کچھ کم دینی پڑتی ہے، اور ادھار میں وہ بیچنے والے کے اوپر ہے، گویا کہ اس کی رقم بڑھا دیا، وہ سمجھتا ہے کہ ہم کو ایک بار کی پیسہ نہیں ملے گا، ہم کو تھوڑا تھوڑا کر کے ملے گا، تو اس نے اور نفع کما لیا، تو اس کا سامان ہے وہ چاہے کم دام میں بیچے یا زیادہ دام میں بیچے، البتہ اس کی قسط میں میعاد متعین ہونی چاہیے، اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ وہ مہینہ ٹو مہینہ وہ متعین ہوتا ہے کہ اتنی اتنی رقم قسط وائز جمع کرنی ہے اتنے سالوں تک، یہ سب متعین ہو جاتا ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو جائز ہے، ناجائز نہیں ہے قسط پہ سامان کو خریدنا۔ ایک مسئلہ اور، بینکوں سے جو لوگ بینک سے منسلک ہیں وہ کریڈٹ کارڈ کا ہے۔ آپ لوگ اس سے زیادہ جانتے ہوں گے کریڈٹ کارڈ کے تعلق سے، اور جو کریڈٹ بینک ایک کارڈ ایشو کرتی ہے، جو بینک ہولڈر ہوتا ہے، کھاتہ دار ہوتا ہے، اے ٹی ایم نہیں، اے ٹی ایم الگ چیز ہو گیا، کریڈٹ کارڈ ہے۔ ہاں، بینک اب کریڈٹ کارڈ کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک کریڈٹ کارڈ بینک اس لیے دیتی ہے کہ آپ بینک سے قرض لیں اس کے ذریعہ، اب اسی کارڈ سے آپ کو بینک سے قرض مل جائے گا، اور پھر بینک جو ہے آپ کو اس پر بڑھا کر کے کچھ دے گی۔ مثال کے طور پر اس کارڈ پر آپ کو 1,00,000 روپیہ قرض دے دیا بینک نے، اور پھر آپ سے جمع کروائے گی، اور آپ کو 1,10,000 20,000 روپیہ جمع کرنا ہے۔ اس میں مسلمان کا نقصان ہے، ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں۔ اس کارڈ کا بینک سے لینا جو قرض کے لیے ہو، یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ ایک کریڈٹ کارڈ بینک ایشو کرتی ہے کھاتے دار کے نام، وہ انکم ٹیکس وغیرہ وبھاگ سے بچنے کے لیے وہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ بینک کے ذریعہ اتنا پیسہ لیا ہے، تو انکم ٹیکس میں اس سے زیادہ دینا پڑتا آپ کو۔ اگر آپ اس سے بچنے کے لیے کہ اس کے بنسبت انکم ٹیکس کے بنسبت ہم کس بینک کو کم دینا پڑے گا، ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ بھائی دونوں صورتیں جو درست نہیں ہیں، بینک سے قرض لیں گے اس کو بھی دینا پڑے گا کچھ، انکم ٹیکس کو بھی دینا پڑے گا۔ اب چاہے آپ یہ صورت اپنائیے یا وہ صورت اپنائیے، انکم ٹیکس آپ سے زیادہ لے گی، تو آپ نے سوچا کہ زیادہ نقصان کیوں ہو، کم ہی نقصان ہو، تو گویا ہم بینک سے ایک کارڈ لے لیں تاکہ ہم انکم ٹیکس کے جو پریشانی سے بچ جائیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اس کارڈ کا لینا بھی جائز ہوتا ہے۔ ایک کارڈ ایشو کرتی ہے بینک، دیتے ہیں کہ آپ اس کے ذریعہ سامان کو خرید و فروخت کر سکتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہے، وہ کارڈ آپ کے پاس ہے، تو آپ اس کے ذریعہ کوئی بھی سامان خرید لیں۔ عام طور سے کریڈٹ کارڈ کے سے جب سامان خریدا جاتا ہے تو کچھ سستا بھی مل جاتا ہے، اور اس میں بینک آپ کو ایک وقت دیتی ہے۔ مثال کے طور پر سامان خریدنے سے لے کر اور جمع کرنے کا وقت 2 مہینہ دیا آپ کو بینک نے، کہ آپ 2 مہینے میں جمع کر دیں گے تو آپ کے اوپر کوئی اس پر بڑھوتری نہیں لگے گی، بلکہ آپ کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ کارڈ سے خریدیں گے تو کم میں سامان مل جائے گا۔ ایک کریڈٹ کارڈ کی یہ صورت ہے سامان خریدنے کے لیے۔ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ 2 مہینہ جو اس کی میعاد ہے اس کے اندر اندر رقم جمع کر دے گا، بینک کو دے دے گا، اور ایسا کر بھی چکا ہے، ایسا کرتا بھی ہے، تو اس کے لیے اس کارڈ کا خریدنا، بینک سے لینا جائز ہے، اور اس کے ساتھ خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ یقین نہیں ہے، وہ جانتا پتہ نہیں ہمارے پاس پیسہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہم جمع کر پائیں گے کہ نہیں جمع کر پائیں گے،
ہم نے سامان خرید لیا نہیں جمع کر پائے تو پھر بینک والے اس کے اوپر زیادہ انٹرسٹ لگاتے ہیں، تو اس میں آپ کا زیادہ نقصان ہوگا اور اس کا معاملہ پتہ نہیں جمع کر پائے گا کہ نہیں، تو پھر اس کے لیے اس کارڈ کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین کے حد تک ہو کہ آپ اس کے اندر جمع کر دیں گے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ بہت سارے دکاندار ایسا کرتے ہیں کہ اس سے اپنے سامان کو دکان میں منگوا لیتے ہیں کریڈٹ کارڈ کو، ان کو پورا یقین رہتا ہے کہ ہم اس سے پہلے بینک کو پے کر دیں گے، پیسہ دے دیں گے، اور پھر وہ سامان منگوا لیتے ہیں، ان کو کچھ سستا بھی مل جاتا ہے، تھوڑی ریلیف بھی مل جاتی ہے اور اس سے ذرا کما بھی لیتے ہیں، اور پھر وہ بینک کو وقت ہونے سے پہلے ادا کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں نے تحقیق و تفتیش کیا اور مطالعہ کیا، پڑھا، تو ہمیں فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں یہ صورت نظر آئی کہ یہ اس طرح کرنا جائز ہے کہ سامان خریدنے کے لیے کریڈٹ کارڈ لیا اور اس سے سامان خریدا اور جو بینک نے مدت دیا ہے وہ پورا ہونے سے پہلے جمع کر دیا، تو اس کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے اس کے لیے۔